ایمان والے بھائیوں، بزرگوں اور مسجد حاضرہ کے غیور نمازیوں، ارباب علم و دانش، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا اور فرمایا کہ میں نے انسان کو بہترین تخلیق کے ساتھ بنایا، احسن تقویم، بہترین تخلیق، بہترین نقش و نگار، بہترین شکل و صورت۔ جہاں کان جچتا تھا وہاں کان لگایا، جہاں آنکھیں سجتی تھیں وہاں آنکھیں لگائی، جہاں ناک خوبصورت لگتا تھا وہاں ناک لگایا۔ احسن تقویم، بہترین سانچے میں نے انسان کو ڈالا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انسان بڑا کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، بڑا کمزور ہے، سختی آ جائے تو برداشت نہیں کر سکتا، دکھ آ جائے تو برداشت نہیں کر سکتا، غم آ جائے تو برداشت نہیں کر سکتا، تکلیف، راحت، پریشانی کوئی بھی ہو جائے تو اس سے سنبھلی نہیں جاتی۔ خوشی زور سے آ جائے یا خوشی کا دورہ آ جائے، مال و متاع آ جائے، خوشی کے چند دن گزرنا شروع ہو جائیں تو یہ ناشکرا ہو جاتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے۔ اور اگر اس کے اوپر بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو یہ پریشانی کے لمحات میں اللہ سبحانہ و تعالی سے شکایتیں کرنا شروع ہوتا ہے، ناشکری کے کلمات کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت کمزور ہے، بہت عجلت والا ہے، یہ کسی ایک جگہ رکنے والا نہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی زندگی کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ جس طرح انسان دنیا کے اندر کوئی کام کرتا ہے تو کام کرتے کرتے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو مجھے کوئی دنیا والا نہ دیکھ لے، میں رشوت لیتا ہوں تو مجھے کوئی افسر نہ دیکھ لے، میں حرام کماتا ہوں تو کسی کو پتہ نہ چل جائے، میں چوری کرتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، میں سود کھاتا ہوں، حتیٰ کہ انسان کسی جانور کے سامنے بھی گناہ کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اے انسان، تو جب گناہ کرتا ہے تو چوکھٹ بھی بند کر دیتا ہے، تو گھر بھی بند کر دیتا ہے، تو کھڑکیاں بھی بند کر دیتا ہے، تو دروازے بھی بند کر دیتا ہے، سب چیزیں چھوڑ کر جس سے دنیا والے تجھے دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو بند کر کے تو گناہ کرتا ہے۔ تو نے اپنے رب کو اتنا حقیر سمجھ لیا کہ جہاں سے وہ دیکھتا ہے اس دروازے کو بند نہ کر سکا۔ تو نے یہ نہیں سمجھا کہ کسی جگہ سے تیرا رب بھی تجھے دیکھ رہا ہے، کسی جگہ سے تیرا مالک بھی تجھے دیکھ رہا ہے، اور تیرے سامنے یہ تیرے کیے دھرے سارے کے سارے آئیں گے۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، تیرے سامنے تیرے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، تیرے سامنے تیری بسر کی ہوئی زندگی کو کھولا جائے گا، تجھے تیری زندگی کے کیے ہوئے تمام اعمال کو دکھایا جائے گا، تو اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر کھڑا کیا جائے گا، اعلان کر دیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ کے باغی کہاں ہیں؟ اللہ کے دشمن کہاں ہیں؟ اللہ کو جان کر، اللہ کو پہچان کر اس کے احکامات کو توڑنے والے کہاں ہیں؟ آج سامنے آ جائیں۔ کیا تجھے اس دن سے خوف نہیں آتا؟ تو اس دن سے لرزتا نہیں ہے؟ تو اس دن سے ڈرتا نہیں ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بیک وقت 40 ہزار طلبہ ایک نشست میں حدیث پڑھتے تھے۔ موت کا وقت آیا، اس لیے اہل اللہ نے کہا، صلحاء نے کہا
دنیا میں سب سے مشکل ترین وقت موت کا وقت ہے۔ ساری زندگی نیک بنا رہا، ساری زندگی پارسا بنا رہا، ساری زندگی ولی بنا رہا، ساری زندگی نیک کام کرتا رہا، ساری زندگی لوگوں کو دکھا دکھا کر مسجد میں جو ہے سجدوں سے اپنی پیشانی پر محراب ڈال لیا، لیکن وقت کام وہی آئے گا جو وہ چند سیکنڈ موت کے ہیں۔ وہ کس ایام میں گزر گئے، اللہ کے سامنے وہی قابل قبول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ طلبہ سے موت کے وقت کہتے ہیں، اے میرے تلمیذان، مجھے نیچے زمین پر رکھ دو۔ طلبہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے استاذ کو زمین پر رکھ دیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ محدث کبیر، وہ قال رسول اللہ اور قال تعالی پڑھانے والا، جس کے سامنے کئی ہزار طلبہ زن و تلمس ہوتے رہے، وہ اپنے شاگردان کے سامنے اپنی داڑھی پکڑ کر زمین پر چہرے کو رگڑ رہے اور آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر کہہ رہے، اے اللہ مالک بن دینا، جو اے اللہ عبداللہ بن مبارک کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ اے اللہ عبداللہ بن مبارک کے بڑھاپے پر رحم کھا، اس کے کمزور تواں جسم پر رحم کھا، تو مجھے عذاب سے بچا لینا۔ طلبہ کہتے ہیں ہمارے ہوش اڑ گئے کہ اتنا بڑا محدث جو احادیث کی کتب پڑھانے والا جب اپنی داڑھی کو زمین پر رگڑتا ہے اور وہ یہ نہیں کہتا، اے اللہ میں نے تیرے سامنے حدیث پڑھائی، میں تیرے سامنے تیرے نبی کے علوم کو پڑھاتا رہا، میں تیرے سامنے تیرے نبی کی حدیث کو پڑھاتا رہا، میں تیرے سامنے اللہ تعالیٰ کی صداؤں کو بلند کرتا رہا، اے اللہ تو مجھے اس کے بدلے معاف کر دینا یا اس کا تو خیال رکھ لینا۔ لیکن نہیں، جب زمین پر رکھا اور رکھنے کے بعد اپنی داڑھی کو زمین پر رکھ کر کہا، اللہ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ عبداللہ بن مبارک کے بڑھاپے پر رحم فرما دیجئے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ سوچ، یہ فکر، یہ ڈر، یہ غم، یہ خیال اس امت نے اپنے ذہن سے نکالا اور رب کو بھول گئے۔ انسان کا دل نہیں پگھلتا، جنازے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی قبر پر ڈال کر آ جاتے ہیں، لیکن دل نہیں کانپتا، اس لیے کہ ہمارے ذہن سے یہ موت کا جو کنسپٹ ہے، یہ تصور ہے، یہ ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام میں جلیل القدر صحابی رسول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہیں حضرت حنظلہ کو دیکھا اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور حضرت حذیفہ کو پوچھا، حذیفہ یہ بتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے پاس منافقین کی لسٹ ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منافق کون کون ہے اس کے بارے میں تجھے تحریر کروایا ہے۔ میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ تو باقی والوں کے نام مجھے بتا، میں تجھے یہ بھی نہیں کہتا کہ تو مجھے یہ بتا کہ کس کس کے نام ہیں، تو صرف مجھے یہ بتا دے کہ کہیں اس کے اندر جو ہے عمر بن خطاب کا نام تو نہیں ہے۔ اگر کوئی ہم جیسا ہوتا تو یہ سمجھتا کہ بھائی میرا نام کیسے ہو سکتا ہے، میں تو مراد رسول ہوں، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں مانگا ہے، میں نے تو اسلام کو آ کر تقویت دی ہے، میرے اسلام میں داخل ہونے کے بعد کعبہ میں کھلے داخل ہونا صحابہ کے لیے آسان ہوا ہے، میرا نام کیسے منافقین کے اس پرچے میں آ سکتا ہے؟ لیکن نہیں، ڈریے، خوف یہ اللہ کا۔ میرے بھائیوں، موت کا وقت آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر چہرے کو رگڑ کر کہا، خطاب کے بیٹے اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا تو کیا جواب دے گا؟ یہ سوچ، یہ فکر،
یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نیندیں اڑا دیا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بستر پر آرام فرما رہے، اور آرام فرماتے ہوئے قرآن کریم کی آیات حضرت حفصہ فرماتی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر پڑھنے لگے کہ جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں، جو لوگ اللہ کے باغی ہیں، جن لوگوں نے اپنے رب کو بلا دیا، جن لوگوں نے اپنے رب کی بات کو نہیں مانا، ان لوگوں کے درمیان اللہ کے سامنے جب ان کی پیشی ہوگی، جب وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان کے درمیان ایک حجاب ہوگا، ایک پردہ ہوگا، وہ اپنے رب کے سامنے براہ راست نہیں مل سکیں گے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں میرے آ کر رخسار کے اوپر حضور کے آنسو پڑے، میں نے اٹھ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی غم ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ میں جب یہ قرآن کریم کی آیت کو سنتا ہوں تو میرے اوپر میرے رب کا خوف طاری ہوتا ہے۔ تو کیا مشتاق عاشق کے غم میں نہیں رو سکتا؟ کیا عشق کرنے والا اپنے محبوب کے غم میں نہیں رو سکتا؟ حفصہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں۔ اگر ہم لوگ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسی محبت کرتے تو قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، ہائے لوگو تم نے اپنے رب کی قدر نہیں کی، اے دنیا والو تم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، تم نے اپنے رب کے ساتھ محبت نہیں ویسے کی جیسے کرنے کا حق تھا۔ وما قدر اللہ حق قدری، نہیں محبت کی، نہیں قدر کی، نہیں پہچانا اپنے رب کو۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے جو ہے بھنا ہوا گوشت کھانے لگا تو حضرت رابعہ بصریہ کی چیخیں نکل گئی، رونا شروع کر لیا۔ یہ واقعات میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے رکھتا ہوں کہ ہمیں پتہ چلے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے اندر اپنے رب کا خوف کیسے بھرا ہوا تھا، وہ اپنے رب سے کیسے ڈرتے تھے، ان کے سامنے موت کس طرح ہمیشہ جو ہے نظروں کے سامنے رہتی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی جنگ میں شہید ہونے کے لڑنے کے بغیر بھی شہید مر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ شہید ہو سکتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ کہا جو دن میں 40 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، اگر اسی حال میں اس کی موت آ جاتی ہے تو وہ شہداء میں شامل کیا جائے گا۔ دین بڑا احسان ہے، دین سمجھنے والوں کے لیے، اتباع کرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بڑا احسان۔ فرمایا حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کے سامنے گوشت کسی نے بنا ہوا کھانا شروع کیا، رونا شروع کر لیا دھاڑے مار کے۔ اس شخص نے سوچا شاید بھوک لگی ہوئی ہے اس لیے رو رہی ہیں۔ فرمایا گوشت کھانا ہے؟ کہا نہیں میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ کہا جب میں نے اس جو ہے پرندے کو، اس مرغے کو چولہے پر آگ میں بھونتے ہوئے دیکھا تو میرے سامنے قیامت کا وہ منظر آیا کہ اس مرغے کو تو ذبح کر کے اس کے جسم سے جان کو نکال دیا گیا، یہ تو مر گیا، اس کے بعد اس کو جو ہے بھون دیا گیا، لیکن مجھے یہ دور یاد آیا، مجھے وہ وقت یاد آیا کہ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک انسان کو زندہ کر کے اس کو جب آگ میں بھنا جائے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا گوشت کو پگھالنے والی آگ، ہڈیوں کو گلانے والی آگ، اور جب پاؤں کے بیچ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے تو کھوپڑی اس طرح ابلے گی جس طرح ہانڈی کے اندر چاول یا گوشت ابلتا ہے۔ یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں۔ عیب تراشیاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ اگر کوئی ہم میں سے ہوتا تو جب کہا تھا نا کہ تم مجھے بتاؤ کہ عمر کا نام تو منافقوں کی لسٹ میں نہیں ہے، ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ یہ کہتا ذرا سب کے بتا کس کس کا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں کو کھولا عیب ڈھونڈنے کے لیے، کردار کشی کرنے کے لیے،
کسی کی بات کو بڑھا چڑھا کر بولنے کے لیے یہ نہیں دھیان میں رہتا، یہ نہیں سمجھ میں رہتی کہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، اور جب کتاب دی جائے گی تو کہا جائے گا یہ لے تیرے ہر ایک سیکنڈ کا کیا ہوا یہاں نوٹ کیا گیا ہے۔ بہرحال نہیں، یہ بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ تصور ہی ذہن سے نکل گیا۔ حال کی بات ہے، دور جانے